قاریاں پیدا کر دے، کوئی زمین میں اللہ چیزیں پیدا کرے ہم ان کو کھایا کریں۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ تھے، اللہ سے بات کی، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، اور اس طرح آسمان سے من و سلوہ ان کے لیے اترنا بند ہو گیا۔ اور پھر اس کے علاوہ بے شمار انہوں نے ایسی فضیلت والی قوم تھی کہ اللہ سے موسیٰ علیہ السلام سے جو بات کرتے اللہ ان کی بات کو مانتے تھے سمجھانے کے لیے کہ شاید یہ قوم سدھر جائے۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک شخص قتل ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے، گائے کو ذبح کرنا ہے، اور گائے کا گوشت اس مردے پر لگانا ہے، وہ مردہ زندہ ہو کر بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ اب یہاں دو باتیں سمجھانی مقصود تھی، ایک تو یہ مقصود تھا وہ گائے کی بہت تکریم کرتے تھے، آج کل بھی کرتے ہیں، کہ گائے کو ذبح کر کے کہ گائے کی کوئی تکریم نہیں ہے، اس کو ذبح کرنا جائز ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد جو نہیں مانتے کہ دوبارہ نہیں اٹھیں گے، ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ ہم نے نہیں اٹھنا، اللہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ پھر بڑی عجیب قوم تھی، کہا گائے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، گائے کالی ہو یا سفید ہو، اللہ جواب دیتا کہ درمیانی گائے ذبح کرنی ہے، زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ معجزات بھی اللہ نے انہیں دکھائے، اور ان معجزوں کو دیکھنے کے بعد بھی یہ قوم باز نہیں آئی۔ اللہ نے 12 چشمے ان کے لیے جاری کیے، اللہ نے فرعون کو غرق کیا، ایک نافرمانی پر 40 سال تک ایک میدان کے اندر یہ اللہ نے ان کو سزا دی۔ صبح چلتے تھے، رات کو جا کر لیٹتے، صبح واپس اسی جگہ پر ہوتے تھے، 40 سال سرگرداں رہے۔ وہاں بھی اللہ ان کی باتیں اپنا معجزہ دکھا رہا تھا، مانتا گیا۔ اور وہاں کیا تھا کہ اللہ نے ان پر سایہ کر دیا، دودھ کے آگے کہا سایہ کر، اللہ سایہ کر دیا، اللہ آسمان سے من و سلوہ اتار دیا، اور پھر ان کے کپڑے وہاں میلے بھی نہیں ہوتے تھے، 40 سال سرگرداں رہے۔ اور پھر اللہ نے ان کے اوپر سے یہ عذاب اٹھایا کہ شاید یہ قوم باز آ جائے، لیکن یہ قوم باز نہیں آئی۔ تفصیل ہے پوری قرآن کے اندر کہ سورہ بقرہ کے یہ پہلے 8-10 رکوع کے اندر انہی کا تذکرہ ہے، تفسیرات کے اندر نہیں جانا چاہتا۔ برکہ یہ قوم، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ وہاں ایک جگہ ہے، وہاں تم اللہ نے حکم دیا ہے داخل ہو جاؤ، تو کہنے لگے موسیٰ یہ جہاں تم ہمیں بھیج رہے ہو یہ قوم جبارین ہے، یہ بڑی سخت قوم ہے، یہ عمالقہ ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ فَاذْهَبْ رَبُّكَ فَأَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو جا موسیٰ تیرا رب وہاں لڑے، جب یہ نکل جائیں گے تو پھر ہم آئیں گے، ایسے نہیں آتے۔ ایسے عجیب و غریب لوگ تھے، اللہ انہیں مہلتیں چھوٹ دیتا گیا، اور پھر اللہ نے ان پر عذاب بھی نازل کیے، طرح طرح کے عذاب۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عذاب ایسے تھے کہ کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا، شکلیں بدل گئی۔ عذاب ایسے تھے کہ گلاس کے اندر جہاں بھی ہوتے مینڈ کے اللہ نے پیدا کیا، ہر طرف مینڈ کے ہی مینڈ کے، کھانے کے اندر، گلاس کے اندر، پھر خون۔ لیکن یہ قوم نہیں مانی۔ اللہ نے آخری مہلت دی کہ بھائی آخری مہلت ہے، تم آخری نبی کو مانو۔ قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، تم قوم بنی اسرائیل، تمہیں تورات کتاب دی گئی تھی، تم نے ناشکری کی ہے، نافرمانی کی ہے، اور تورات کی آیتوں کو ٹھکرایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکرایا، حضرت عیسیٰ کو ٹھکرایا، سارے انبیاء کو یقتلون النبیین بغیر الحق، انبیاء کو غیر حق قتل کیا ہے۔ اب بھی تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، آخری نبی پر ایمان لاؤ، نہیں لائے،
اور اب یہودیوں کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے۔ احادیث کی روشنی کے اندر، احادیث کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں، قرآن کی آیات سے بھی اس کا استدلال ہوتا ہے کہ اب قوم یہود کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے، اور اب اس زمین پر اسلام کے غلبے کا وقت آ چکا ہے۔ اب وہ یہودی، وہ بزدل مسلمانوں پر فلسطین کے اندر ظلم کر رہے ہیں۔ فلسطین جو مقتل گاہ بن چکا ہے، جو انبیاء کی سرزمین ہے، آج پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور یہ دانشور، یہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے اینکر، یہ صحافی، یہ دجال کے پیروکار خبروں میں آخر میں اس کو لاتے ہیں فلسطین کو، اور بڑے دانشور اٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں کہ حماس والوں نے پہل کیوں کی ہے، یہ تو ان کی غلطی ہے۔ پہل حماس نے نہیں کی، پہل یہودیوں نے 50 سال پہلے کی تھی، جب یہودی غیر قانونی آ کر یہاں بسے، پھر اپنا ناجائز ملک بنایا، اور پھر لوگ کہتے ہیں جی یہ تو رد عمل ہے،